وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزشتہ اتوار کو آپ حضرات کی خدمت میں صبر کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ بڑا اہم عنوان ہے، تھوڑا سا مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت خصوصاً موجودہ دور میں، ہر دور میں، لیکن آج کل کا جو دور ہے یہ بے برکت دور ہے، اس میں برکت اٹھ گئی ہے اور بہت تیزی اور کامزوری آ گئی ہے۔ برکت جب اٹھ جاتی ہے تو برکت کیوں اٹھتی ہے؟ دیکھیں معاشرہ نام ہے اس لوگوں کا، لوگ زمین پر رہتے ہیں، انہی کا نام معاشرہ ہے۔ لوگ اچھے ہوتے ہیں، معاشرہ اچھا ہوتا ہے، سوسائٹی اچھی بنتی ہے، اور لوگ جب خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اصل ماحول زمین کا نام نہیں ہے۔ آپ بڑا اچھی خوبصورت جگہ بنا لیں اور اس کو ہر قسم کی خوبصورتی سے مزین کر دیں، لیکن اس پر بسنے والے انسان ٹھیک نہ ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اصل اس زمین پر بسنے والے لوگ، مکان کا اعتبار نہیں ہوتا، مکین کا اعتبار ہوتا ہے۔ اصل مکین ہے رہنے والا۔ اور سب سے بڑی چیز اس میں دیکھیں وہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہے صبر، صبر و شکر۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، آخری آیت ہے۔ سورۃ آل عمران میں کل 200 آیتیں ہیں اور آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم کا بڑا اہم عنوان ہے اور بڑا دلچسپ عنوان ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ تقریباً صراحت کے ساتھ 89 مرتبہ ہے، ایک کم 90، یہ صراحت کے ساتھ ہے، اشارتاً بھی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر، اور صرف مدنی صورتوں کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، مکی صورتوں میں نہیں ہے۔ مکی صورتیں ہیں 86 اور مدنی صورتیں ہیں 28، لیکن مدنی صورتیں بڑی بڑی ہیں اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہیں۔ مکی صورتوں میں ایمان کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے، زیادہ تر معاشرت کا ذکر ہے، لیکن مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر توجہ احکامات کے اوپر، حلال، حرام، جائز، ناجائز، یہ مدنی صورت۔ تو یہ مدنی صورتوں کا عنوان ہے۔ جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں آئے ہیں، سب مدنی صورتوں کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ 7واں نمبر ہے، یہ ہے 7واں نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑا عجیب عنوان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کی جماعت میں قرآن کے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں اور سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جہاں حضرت ابن مسعود آتے ہیں، بڑی حکمت کی باتیں وہاں ملتی ہیں مختلف مقامات پر، جن میں سے ایک عنوان یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگے، خاص قسم کی کوئی نصیحت اور وصیت مجھے کیجیے، کوئی خاص بات مجھے بتائے۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا، قرآن کریم پڑھو، اور جب قرآن کریم پڑھو، جہاں جہاں قرآن کریم میں یا ایھا الذین
یہ 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور آخر میں تقویٰ کا ذکر کیا ہے جو ان تینوں کے لیے لازم ہے۔ تقویٰ تو ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں اللہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ صبر کا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے صبر کا مفہوم و معنی سمجھیں۔ دیکھیں لفظ صبر کے معنی ہیں روکنا باندھنا، روکنا باندھنا، یہ صبر کا لغوی معنی ہے۔ روکو باندھو، کسی چیز کو باندھ دیا صبر ہو گیا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ جتنی خلاف طبع چیزیں ہیں، جو خلاف طبع ہے، جو یعنی غلط چیزیں ہیں جتنی، ان چیزوں سے بچنا اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا، یہ صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ذکر کی ہے علماء کرام نے۔ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات، دوسرا ہے صبر عن المعاصی، اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب۔ صبر علی الطاعات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں حدیث میں جتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو دل نہ بھی چاہے ان کاموں کو کرنا اور ان کاموں پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، وہ سارے کام اچھے۔ انسان کی فطرت ہے غفلت، انسان کی عادت ہے جلد بازی، انسان کی عادت ہے سستی، لاپرواہی، انسان کی خواہش ہے خواہشات کے پیچھے جانا، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میری زندگی خراب ہو رہی ہے، میرا ایمان خراب ہو رہا ہے، میری صلاحیت خراب ہو رہی ہے، نہیں دیکھنا۔ طبعاً میلان کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہاد کا حکم آیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے، طبعاً تمہیں ناپسند لگتا ہے، اس لیے کہ کوئی لڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنا، دشمن آ جائے ہمارے اوپر، دشمن مسلط ہو، کوئی پسند نہیں کرے گا، اور پھر اگر دشمن آ بھی جائے میں جا کے اس سے لڑنے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ پھر تو یہ انسان کی طبیعت ہے۔ تو فرمایا جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور طبیعت کے اعتبار سے تمنا تمہیں ناپسند لگتا ہے، لیکن کیا فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرو، انجام کے اعتبار سے تمہارے ہاں میں وہ بہتر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز کو ناپسند کرو انجام کے اعتبار سے اچھا ہو، کسی چیز کو پسند کرو انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو۔ ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن انسان کا طبعی میلان ہوتا ہے اس کی طرف کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ چیزیں میں کھاؤں گا میری صحت خراب ہوگی، یہ کام میں کروں گا میری صحت خراب ہوگی، یہ گفتگو میں کروں گا میری دیکھو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی طرف یعنی انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نقصان دے، لیکن پھر بھی اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جو نقصان، نفع نقصان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو عقل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھے، اور اب ایک ہیروین ہے، ہیروین پیتا ہے، ایک آدمی نشے کا عادی ہے، وہ تو بیچارہ مبتلا ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے لیے چوری بھی کرتا ہے، اس کے لیے غلط طریقے بھی استعمال کرتا ہے، اس کو اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے نشہ چاہیے، اس کو پتہ ہے۔ ایک آدمی معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں دھوکہ بھی دے رہا ہوں، میں خیانت بھی کر رہا ہوں، میں غلط بیانی بھی کر رہا ہوں، میں وعدہ خلافی بھی کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں غلط ہے، لیکن اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ نہیں یہ میری خواہش ہے، یا یہ جو چیز ہے یہ مجھے چاہیے، مجھے مال چاہیے،
خواہ خواہش چاہیے، اب اس کے حصول کے لیے وہ لگا رہتا کرتا ہے، مجھے تو یہ چیز حاصل کرنی ہے، غلط طریقے سے ملے صحیح طریقے سے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ جتنے ہمارے یہاں ہماری قیادت ہے اس وقت، یا لوگ ہیں معلوم کو پتہ نہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، تو نفع نقصان کا پتہ ہوتا ہے۔ تو صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ان چیزوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ یہ اچھے کام ہے، یہ میں کروں گا، اب میں کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس میں کیا کروں گا؟ قائم رکھوں گا۔ اور صبر عن المعاصی کس کو کہتے ہیں؟ صبر عن المعاصی جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے، روکو مت کرو۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، ایک ایسی خرابی ہے معاشرے کے اندر، ایسی برائی ہے کہ آپ اس سے بچے ہوئے، آپ کے چاروں طرف مارکیٹ کے اندر لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، بیانی بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا رکھے اس سے۔ آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، ہم بیٹھے ہوئے سارے، اور ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے، دیکھو ہر چیز کے اندر مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ صبر علی المعاصی، اور ایک ہے صبر علی المصائب۔ صبر علی المصائب کا مطلب یہ تکلیف آ جائے، صبر آ جائے، اس تکلیف اور صبر کے اوپر اس پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ کوئی تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، اس پر صبر کرنا۔ پھر یہ جو تکلیف آتی ہے مصیبت، اس کی دو شکلیں، ایک ہے صورتی مصیبت اور ایک ہے حقیقتی مصیبت، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تکلیف انسان پر اللہ کی طرف سے آ گئی اور اس تکلیف نے انسان کو اللہ کے قریب کر دیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اس کے اوپر۔ صورتی مصیبت جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ بظاہر تو تکلیف ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کیسی کیسی تکلیفیں آئی، کیسی کیسی آزمائشیں آئی، لیکن اللہ نے کتنا ان کو صبر دیا، حوصلہ دیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، مقام صبر کا بھی ذکر کیا ہے اور مقام شکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تک اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر سے اجڑے رہے، اور بالآخر اللہ نے لے جا کر کے تخت سلطنت مصر میں بٹھا دیا۔ اور جب گھر والوں کی ان سے ملاقات ہو گئی، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے گھر والے، خاندان والے سب مصر میں جمع ہو گئے، اپنی پوری کارگزاری ان کو سنا دی، پوری کا کہ میں کیا ہوا میرے ساتھ، کرتے 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 اللہ نے مجھے لا کے یہاں بٹھا دیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ رب قد آتیتنی، اب اللہ کو مخاطب فرما رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، آپ نے مجھے قد آتیتنی، مجھے بادشاہت دے دی، کہاں سے نکال کے مجھے تخت میں بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اس کو اللہ رکھے، اس کو کون چکے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز مجھے حکمت اور دانائی سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کا ماہر، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا ماہر بنا دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت عطا فرمائی کہ کسی کی گفتگو کو سنتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ابھی پوری لمبی گفتگو نہیں سنی، ایک آدمی نے اپنی گفتگو کا آغاز کر لیا، اپنی تھوڑی سی گفتگو کو سنائی، اور گفتگو سناتے ہی وہ نتیجے پہ پہنچ گئے اور اس کا حل بھی نکال لیا۔ ایک ہوتے بات کو سمجھ جانا اور ایک ہے اس مسئلے کا حل نکالنا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی دین اور نعمت ہے اللہ نے۔ تو اب کیا فرماتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے آقا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں، مسلمان بنا کے، وَأَلْحِقْنِي، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. اسی دعا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ایسی حکومت دی کہ قرآن کریم میں نے ان جیسی حکومت کسی کو پہلے ملی ہے نہ بعد میں مل سکتی ہے. ہوائے مسخر، ساری مخلوقات کو اللہ نے جنات کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا، دنیا کی ساری نعمتوں کو مسخر کر دیا. غدو شہر، اس زمانے میں یہ جہاد وسائل نہیں تھے، لیکن غدو شہر اور رواحُ شہر، ایک مہینے کی سفر کو ایک صبح اور ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے. ایک مہینے کا سفر ہے، ایک صبح اور ایک شام میں طے کرنا. اب ایک مرتبہ نکلے سفر پہ اپنے لشکر کے ساتھ، اور ایک وادی سے گزر رہے، اور ایک چونٹی، چونکہ اللہ نے جانوروں کی چونٹی اور جو پرندے ہیں، جانور ہیں، کیڑے، ان کی بولی بھی اللہ نے ان کو سمجھائی ہے. جب وہ بولتے تھے اس کا مطلب یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ جو آوازیں نکلتی ہیں یہ بھی بولتے ہیں. پرندے ہیں، کیڑے ہیں، پکوڑے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں. قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، جاندار ہے، غیر جاندار ہے، ذوی العقول ہے، عقل والے ہیں، جو بغیر عقل والے ہیں، کسی کو اللہ نے عقل نہیں دی، لیکن سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اب ایک چھوٹی آواز لگا رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روڑ نہ ڈالے. اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، کیا پتہ لگتا چونٹیاں جا رہی ہیں نیچے، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور فوراً مسکرائے. دیکھو یہ فرق ہوتا ہے، ایک اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے زمین کے اوپر، اور ایک نااہل آدمی کو اختیارات مل جاتے ہیں، اور پھر وہ ان اختیارات میں اللہ کو بھول جاتا ہے. ایک مال ان کو بھی مزاج کا حکومت تھی تو مال بھی تھا نا ان کے پاس. حضرت لقمان حکیم کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، بڑے بڑے دولت مند اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن دیکھیں ان چیزوں سے وہ بدلے نہیں. یہ نہیں بلکہ اختیارات کا دیکھو، اور اب اگر ایک آدمی کو کم از کم اتنے زیادہ اختیارات ایسے آدمی کو ملے جو نااہل ہے، تو وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی بھول جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دیے، آپ اپنے ادارے میں ذمہ دار ہیں. تو ہمارے ادارے بھی تباہ ہے. دیکھو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے دور میں تو بڑے اختلافات، جھگڑے شروع ہو گئے. حضرات شیخین کا دور بڑا بابرکت دور تھا، دشمنوں سے ہم لڑتے تھے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. حضرت علی نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کو ادارے کے اندر ذمہ داری دی گئی، دفتر میں آپ بڑے ہیں، گھر کے اندر آپ سربراہ ہیں، کسی بھی جگہ پہ کتنا دیکھو غلط رپورٹیں دی جاتی ہیں، غلط شکایتیں کی جاتی ہیں، تاکہ فلاں آدمی میرے قریب ہو. یعنی اتنے ہم کمزور ہو گئے کہ صحیح اور غلط چیزیں بھی نہیں بتاتے. اس کی وجہ ہمارے کاروباری ادارے تباہ ہیں. ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں اجتماعی زندگی برباد ہو گئی اس حوالے سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اب جیسے انہوں نے چونٹی کی آواز سنی، قال رب اوزعنی، مقام شکر ہے نا، اس کو کہتے ہیں مقام شکر. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، آپ نے اوزعنی، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں. اس پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وان اعمل صالحا، اور نیک عمل کرنے کی توفیق مجھے عطا فرما دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ اپنے نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے. نبی کیا کہہ رہے، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. اب نبی سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں. تو ایک مصیبت کی ظاہری شکل ہے، آپ پر آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی،
اللہ کے قریب ہو گیا. تو کبھی کبھی ایسی آزمائش آتی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جو تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دے، آپ کو آپ کی حیثیت بتائے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے، وہ نعمت ہے. اور ایک تکلیف وہ ہے، مصیبت وہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جو بھی غلط کام، اس کی وجہ سے ایک مصیبت آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ فرما رہے ہم تو تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں. ہر گناہ پر سزا ملنی شروع ہو جائے تو انسان کہاں سے کہاں چلا جائے. اور جب وہ حقیقتی مصیبت سے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا. اور خواہش پوری کر رہے، پیسہ لگا رہے، جا کے ساری دنیا کی عیاشیاں کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے، جو دل چاہے وہ کھا لیتا ہے، جو دل چاہے اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن اندر سے دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. ذہن کا اور دل کا سکون نہیں ملتا. یہ فرق ہے. ایک آزمائش آپ کے اوپر آئی، اس آزمائش نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا. اور ایک مصیبت آپ کے اوپر آئی، بظاہر وہ مصیبت ہے لیکن حقیقت میں نعمت ہے. اور ایک مصیبت آپ کے اوپر آئی، اس نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، اس نے آپ کو خیر سے محروم کر دیا. سینہ بند ہو گیا، خیر کی بات اندر کوئی نہیں جاتی، اور دماغ بند ہو گیا، خیر میں دماغ نہیں چلتا، بس بیچارہ لگا رہتے بڑھ ڈبل ہے کہ پھر دنیا کے اندر. صبر علی المصائب. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن. مجھے مسلمان کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے. عجبا لامر المؤمن، مسلمان کے معاملے پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ صرف مومن کی شان ہے، مومن کے لیے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. تکلیف آئی کہ نہیں، خیر. ان اصابت، خوشی پہنچی اس کو، ان اصابته سراء شکر، اگر اس کو خوشی پہنچی، کوئی نعمت ملی، کوئی راحت، کوئی بھی خوشی آئی اس کے اوپر، زندگی میں خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں، کوئی خوشی ملی اور اس نے اس پر شکر کیا، فرمایا خیر ہی خیر ہے، نعمت پر شکر ادا کر دیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ. تکلیف آئی اور اس تکلیف پر کیا کیا؟ صبر کر لیا. تکلیف پر صبر کر لیا، فرمایا پھر بھی اس کے لیے اجر، ہر حال میں اجر ہے. یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے. صبر ہے یہ زندگی کا بڑا اہم سبب. اس کے بغیر ہماری ذاتی زندگی بھی اچھی نہیں چل سکتی. دیکھو، اگر ایک عام انسان ہے دنیا میں صبر کرے گا، اس کی دنیا اچھی ہوگی. عام آدمی، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، دنیا دار آدمی ہے، اور دنیا میں وہ صبر کرتا ہے، اس کی دنیا بہت اچھی ہوگی. اور اگر مسلمان ہے، صبر کرے گا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ صبر کی عادت ڈالنی ہے، یہ خود بخود نہیں. اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کرے. خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں کبھی ایسے بھی لمحات آ جاتے ہیں انسان جذباتی ہو جاتا ہے، زبان کا غلط استعمال کر لیتا ہے، یا مثال کے طور پر اپنے جذبات کا غلط استعمال کر لیتا ہے. اگر بعد میں بھی ایک دم آدمی کی تربیت نہیں ہوتی، ہم کہیں کہ نہیں آدمی آسمان سے ایسا بلا ہو، دنیا میں آ کے انسان سیکھتا ہے سب. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، جب دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دیکھنے کے لیے تمہیں اللہ نے آنکھوں کی نعمت عطا کی، اور سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیے، تاکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کیا
استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کریں، ان نعمتوں کو ہم استعمال کریں اور پھر ان سے کیا کریں؟ فائدہ۔ ان نعمتوں کو بہتر استعمال، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے، یہ بھی ظاہری، ایک ظاہری شکر ہے میں کروں، یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے کان سلامت ہے، اس میں سننے کی طاقت رکھی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا دل سلامت ہے، میں بیمار نہیں ہوں، میرے دل میں اللہ نے دیکھو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ ظاہری شکر ہے۔ اور حقیقی شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے کہ ان حصول علم کے ذرائع کو اور ان نعمتوں کو خیر میں استعمال کریں، ان سے فائدہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ انسانی زندگی کا بڑا لمبا سفر ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، میدان میں گرتے ہیں شہسوار، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، گناہ بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، اور گناہ میں غلطی میں پھر انسان کو شریک نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو ہماری انسان کی اپنی زندگی ہے، اگر گناہ غلطی ہو جائے نا تو ایک عام غلطی ہے، اس سے میں کسی مطلب مثال کے طور پر اس میں کسی کو شریک کرتے، ایک میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی بہت کو کیوں نہ بھائی اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اکیلے میں بیٹھو، اپنی کہتے اپنے گناہ جا کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے، صبح جا کے مخلوق کے سامنے ڈنڈورا پیٹتا ہے، جا کے کبھی کسی کو کہتے میرے گناہ کیا کرنا، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا ہے اور آپ جا کر کے اپنے عیوب اور گناہ لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا معاملہ، جہاں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ مخلوق نہیں ہونا چاہیے، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری بہت بڑے انصاری صحابی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے ان کے گھر میں قیام کیا تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا بعد یہ گئے وہاں اس دنیا استنبول ہے نا، استنبول کی فتح کی، یہ گئے تھے کشتیوں کے ذریعے سے، قافلہ کیا تھا لشکر، تو جب گئے کشتیوں سے اترے، اوپر چڑھے، تو یہ محل وقوع کے اعتبار سے بہت خطرناک جگہ ہے، جنگی نقطۂ نگاہ سے، اس کو پھر سلطان محمد فاتح نے جب فتح کیا ہے تو پتہ نہیں کتنے میل تک انہوں نے جا کے کشتیاں خشکی پہ چلائی ہیں اور پھر جا کے سمندر میں اترے، اس لیے کہ سمندر کے راستے سے بھی آپ فتح کرنے جاتے ہیں تو سامنے فوجی بیٹھے، آپ کیا کریں، بالکل سامنے نشانے، یعنی ایسی جگہ بنائی گئی کہ جیسے باقاعدہ جنگ کے لیے بنائی گئی، اس لیے آخر میں انہوں نے پھر اپنا دار خلافت اس کو بنایا محفوظ تھا۔ تو یہ صحابہ جب گئے ہیں اور پھر اوپر حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے بھائی ساتھیوں کو جمع کرو، میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اور کہا کہ دیکھو اگر میرا اس بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو میرے پاس ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو میں نے آج تک کسی کو بتائی نہیں ہے، میں نے چھپا کے رکھے اس کو، لیکن چونکہ امانت ہے تو اب میری زندگی کا پتہ نہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امانت کم از کم پہنچ جائے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سارے انسان ایسے پاک صاف ہو جائے، گناہ کرنا چھوڑ دیں، سب گناہ کرنا چھوڑ دیں، تو میں ایک اور مخلوق پیدا کروں گا کہ جن سے گناہ ہو اور مجھ سے معافی مانگے۔ مجھے یہ توبہ اور معافی کتنا پسند ہے، یعنی اللہ کو کتنا پسند ہے، سمجھ رہے، بہت زیادہ۔ انبیاء معافی مانگتے تو استغفار دو چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے، اور بھی بہت سارے کلمات استغفار کے، اور پھر ہمارے بزرگوں نے کمال کر دیا، ہمارے علماء کرام نے اور بزرگوں نے کمال یہ کر دیا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے جتنے کلمات مقبول ہیں، اب ہر آدمی تو سب نہیں پڑھ سکتا نا، سب سے استفادہ نہیں کر سکتا، عوام بھی نہیں کر سکتی کہ سارے استغفار یہ بھی پڑھے یہ بھی پڑھے. بہت سارے قرآن کریم میں الفاظ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب یہ استغفار ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. یہ سب استغفار کے کلمات ہیں. لیکن اب سارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں مقبول بہت سارے ہیں. ہمارے بزرگوں نے علماء نے کیا کیا، یہ 5واں کلمہ نہیں ہے جو مشہور بچوں کو کلمے یاد کراتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، چھٹا کلمہ. تو 5واں کلمہ کیا ہے؟ استغفار. اس میں سارے استغفار کو اتنا اکٹھا کر دیا بالکل جیسے گلدستہ بنا دیا. گلدستہ تو تب خوبصورت کہلاتا ہے کہ الگ الگ پھول ہو اس کے اندر نا. اگر ایک ہی طرح کے پھول لگتے تو خوبصورت نہیں لگتا. خوبصورت تب لگتا ہے کہ الگ الگ پھول ہو اس کے اندر. یا اس کو کہہ لیں فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ کس کو بولتے ہیں؟ الگ الگ پھلوں کو آپ بیک بہت سارے پھل نہیں کھا سکتے، وہ کاٹ کاٹ کر کے ایک ہی پیالے میں آپ کے سامنے رکھتے تھے. بیک مقصد سے استفادہ کرنے لگے، فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، وہ سارے استغفار کے کلمات کو جمع کر کے اکٹھا کر کے 5ویں کلمے کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة کو بھی اس میں شامل کر دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے خزانوں سے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. عرش کے خزانوں سے جو چیزیں مجھے ملی ہیں، جسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آخری 2 آیتیں اسی طریقے سے لا حول ولا قوة الا باللہ. کیا معنی لا حول ولا حول عن المعصیة ولا قوة على الطاعة الا باللہ. گناہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، نیکی کی توفیق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. آپ گھر سے نکل لیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. میں اللہ کا نام لے کے نکل رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں. گناہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، نیکی کی توفیق دینے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں. کتنی بہترین حال. اللہ فرماتے میں تیری حفاظت ہو گئی، تیری کفایت ہو گئی. تو یہ 5ویں کلمے میں اللہ تعالیٰ نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں گناہ تو ہوتے ہیں، یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک صاحب. میں اپنا قرآن حدیث جتنا پڑھا ہوتا ہے، ایک صبر، ایک شکر اور ایک استغفار ہے نا. احساس کبھی نہ مرے. احساس ختم ہو گیا بس مسئلہ بڑا خراب ہو. انسان سے گناہ ہو رہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں میں الجھا ہوا ہے، غلط ماحول میں پھنسا ہوا ہے، لیکن احساس ہے اس کو ایک نہ ایک دن کنارے پہ اس کی کشتی لگ جائے گی، ایک نہ ایک دن چلا جائے گا. اور اگر اسی حالت میں احساس کے ساتھ اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے. اور اگر خدا نخواستہ اچھے ماحول میں رہ کے بےحس ہو گیا، اچھے ماحول میں رہ کے بےحس ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا. کہاں کی طرف؟ یمن کی طرف. وہاں کہا حاکم اور قاضی بنا کر ان کو وصیتیں شروع کر دی. فرمایا دیکھو معاذ ایک بات کا خیال رکھنا، عہدہ مل لینا، یعنی یمن کا حاکم بنایا جا رہا ہے، گورنر حاکم. فرمایا دیکھو معاذ ایک بات کا خیال رکھو، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. عیش و عشرت سے بچو، تعیش کی زندگی کو اختیار کرو. یہ نہیں کہ مجھے تو حکومت مل گئی اب کی ڈشیں لگی ہوئی ہے، کھاتا تھوڑا سا ہے باقی سارا ضائع ہوتا ہے. ایسے ایسے کپڑے اور ایسی سواری اور ایسی چیزیں جو کرنے کے اللہ سے دور کرو. پیسہ آ گیا بھائی استعمال کرو، فائدہ کرو. ان یہ الا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی اڑاؤ، پھر ملے گا نہیں ملے گا.
इय्याका वत्तनअ्उम फइन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनअ्इमीन। ऐश व इशरत से बचना माज, कभी ऐश व इशरत में मुब्तला नहीं होना। अल्लाह के नेक बंदे, कभी कमाल ये है आपके पास नेमत हो और आप सादगी को बरकरार रखें, आजिज़ी और सादगी को बरकरार रखें। आपके पास ओहदा हो और आप अदल व इंसाफ को कायम रखें अपने लिए और अपनी रआया के लिए बराबर। ये नहीं कि अपने लिए अलग ज़ाविया है, दूसरों के लिए अलग ज़ाविया है। आपके पास माल है, माल आपकी सोच पर हावी ना हो। ये अल्लाह की फरमाया माआज़ ऐश व इशरत से बचो। अल्लाह के खास बंदे कभी ऐश व इशरत में मुब्तला नहीं होते। नंबर 2, माआज़ एक बात का ख्याल रखना, अगले साल जब तुम मदीना मुनव्वरा आओगे तो शायद मुझसे मुलाकात न हो सके और मेरी कब्र के पास से बोलो, मेरी कब्र के पास से बोलो। हजरत मुआज़ ने जब ये सुना तो रोने लगे और मैं देखो मुआज़ ख्याल रखो, मुत्तकी जहां कहीं भी होते वो हकीकत में मेरे साथ होते। मुत्तकी तक़वा वाले मुत्तकी लोग जहां कहीं भी होते हैं वो हकीकत मेरे साथ होते। गम मुस्तफ़ा इसके सीने में है, जहां कहीं हो वो मदीने में है। तो ये सब्र, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसकी हमें मशक़ करनी है, प्रैक्टिस में। और कभी मैंने जैसे बताया, इंसान है, एहसास कभी अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का एहसास एकदम नहीं होता, कभी माहौल में उलझ के जहन नहीं जाता। जब भी याद आ जाए जिंदगी के जिस मोड़ पे यार मैंने गुनाह किया और उस वक्त अल्लाह से माफी मांगो। और सबसे ज्यादा कसरत इस्तिग़फ़ार, बस चलते गए एक गुनाह 1,00,000 मरतबा हो जाए लेकिन कभी तौबे की, इसलिए कि इब्लीस की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि इंसान का राब्ता अल्लाह से काट कर उसको नाउमीद कर दे बस। और एक जब नाउमीद हो गया ना, एक मरतबा जब नाउमीद हो गया बस फिर अब रस्सी कट गई। नाउमीदी कुफ्र है हमारे दिन। नाउमीदी क्या है? ला तक़नतू या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देंगे, माफ कर देंगे। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो तो गुनाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसलिए सबसे अहम चीज तौबा और इस्तिग़फ़ार। हमारे साथी कसरत से उसका विर्द करें, चलते फिरते सईदुल इस्तिग़फ़ार मौका मिले उसको याद करें, किसी से उसकी फजीलत भी याद करें, उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार सईदुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार के 2-3 कलिमात हैं, 5 जो ये जो भी हो पढ़ते रहे, चलते फिरते पढ़ रहे। और सबसे बड़ी तौबा है दिल की नदामत, दिल नादिम अपने गुनाहों पर। ये तो देखो, एक तो अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इस्बिरू, सब्र करो। सब्र का ताल्लुक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से। वसाबिरू, दूसरा क्या फरमाया, साबिरू, दुश्मन के मुकाबले में आप क्या करते हैं। दुश्मन सिर्फ ये नहीं है कि 2 मुल्कों की जंग हो रही है, आपका किसी से इख्तिलाफ हो गया, दफ्तर में कोई आपका मुखालिफ हो गया, घर में कोई मसला हो गया, जिंदगी है, खानदान में भी चलते हैं, मोहल्ले में, इलाके में मुखालिफ हो गया, हसद का दौर है, लालच का दौर है, समझ रहे। तो क्या करो, मुसाबिर, अपने जो भी दुश्मन है उसके मुकाबले में डटे रहो। साबरा मुसाबिर, मुसाबरतन बाब मुफ़अला है, एक दूसरे के मुकाबले में सब्र करना, वो मुकाबले में आप मुकाबले में सब्र करो। वराबित, मुराबता, रिबात, राबत युराबित मुराबतन व रिबातन, किसको कहते हैं? रब से। रब के क्या माने? जोड़ना, बांधना, रब के माने। ये रब का लफ्ज़ 2 मानों में इस्तेमाल होता है कुरान करीम में और हदीस में। एक ये है इस्लामी सरहद की हिफाजत करना, इसको रिबात बोलते हैं, इस्लामी सरहद की हिफाजत करना, ये इसको रिबात कहते हैं। अहादीस में बहुत फजीलत आई है, फरमाया कि रिबात में यौमिन फी सबीलिल्लाह
رباط ایک ایسا عمل ہے کہ جو مطلب رباط میں ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہے، اس کے لیے صدقہ جاری ہے، انتقال ہو گیا قبر میں ہے، اس کے لیے صدقہ جاری ہے، مر گیا اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یا ان اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے کہ انسان کا کبھی صدقہ جاریہ ختم نہیں ہوتا، مستقل چلتا رہتا ہے، وہ فضیلت ہے رباط۔ تو ایک چاہے ویسے دشمن پر دن اپنے ماحول کے لیے میرا دن اپنے ماحول پر نظر رکھنا، اپنے بچوں پر نظر رکھنا، ماحول پر اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانے کے لیے جو کرنے رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت عمرو بن العاص، سارے کمانڈروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، اب تو دنیا کے اندر یعنی ہمارے مقابلے کی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تمہارے ذہن میں کوئی یہ نہ آئے کہ اب تو بس ہم آزاد ہیں۔ فرمایا نہیں، انتم فی رباط دائم، تم ایسے سمجھو کہ تم ہمیشہ سرحد پر کھڑے ہو۔ اتنا انسان حساس رہتا ہے نا، آپ نے ایک عادت بنا لی سیٹنگ میں، اس کو برقرار رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں وقت پہ دفتر جاؤں گا، میں وقت پہ صبح اٹھ کے کام کروں گا، میں اپنے کاموں کو میں نے ہر چیز کی پابندی وقت پہ کروں گا، مشکل کام ہوتا ہے، اور اس پر قائم رہنا یہ رباط ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنے ماحول کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، اپنے وقت کی حفاظت، یہ بھی رباط میں آتا ہے، جو کرنا رہنا ہر وقت جو کرنا رہو۔ دوسرے تو اسلامی سرحد کی حفاظت۔ دوسرا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ ایسا عمل جس سے تمہارے گناہ مٹ جائے اور تمہارے اعمال بڑھ جائے۔ صحابہ نے کہا بلا، صحابہ نے فرمایا بالکل اللہ کے رسول۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف مشقت کے باوجود وضو کرنا۔ نمبر وضو میں رہنے کی عادت ہے، یہ تو ایسا بہترین عمل ہے، ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن جس کو یہ توفیق مل جائے نا، خصوصاً دینی مجلس میں کوشش کرو وضو کر کے بیٹھو۔ آپ ایک آپ کا ذہن صاف رہے گا، ایک آپ بہت یکسو پرسکون رہیں گے۔ کوشش کریں، جو کام آپ سے نہیں ہوتا نا، مجھے بڑا زیبس یونیورسٹی سے ایک استاد آیا کہ میں بہت مشکل میں ہوتا ہوں، دماغ کام نہیں کرتا، اتنی تیاری کر کے پڑھا تو آ کے بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو دلدل ہے، آپ کا کیسے ہو، مشکل ہوتا ہے نا۔ کہتے کیا کروں؟ میں نے کہا وضو کر کے پڑھا ہے۔ اس نے وضو کر کے پڑھا تھا، کہتے اتنا سکون ہو گیا بھی۔ اور میں نے کہا ایک کام کرو، پوائنٹ لکھ کے لاتے ہو نا، وہ اپنے پاس ڈیسک پہ رکھا کرو۔ انسان ہے بہت اچھی تیاری آپ نے کر لی، ساری باتیں دماغ میں نہیں رہتی، تو کم از کم اتنے پوائنٹ ہو کہ خدا نہ واسطہ کہیں ادھر ادھر ہو تو آپ کے پاس سامنے بنیاد موجود ہو۔ پوائنٹ لکھ لیا کریں اپنے پاس اور وضو کر کے پڑھا۔ وضو کے بڑے برکت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے مشکل ہوگا تھوڑا، خصوصاً سردی میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عادت پڑ گئی نا، یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ انسان کا دماغ بڑا صاف ہے، سکون بہت ملتا ہے اس سے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود، مطلب اس پہ سردی کا صرف تعلق نہیں ہے، مطلب ایک آدمی آپ حالات میں کام وضو کر سکتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، وضو کیا، انسان بیت الخلا چلا گیا، یہ ضرورت قضائے حاجت، فارغ کو وضو کر کے پھر دفتر میں بیٹھ گئے، کام شروع کر دیا، کام میں برکت ہو گئی۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا، اگر عادت بن جائے تو بہت اچھی عادت ہے، بہترین عادت ہے، اس کے بڑے برکات ہیں۔ نمبر 2 وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے مسجد کی طرف قدم بڑھانا، مسجد سے تعلق اچھا رہنا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، اپنا سیکھنے کے لیے جا رہے، مسجد سے اچھا تعلق، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا مسجد سے کیا ہو۔ اور آخری چیز کیا بتایا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فجر کی نماز پڑھ لی، اب انتظار ہے کہ ظہر کا ٹائم کب ہوگا، اور ایسی عادت اپنی بنا لی کہ اپنی زندگی کا سسٹم آزاد ہوتے ہی مسجد پہنچ جاتا
سسٹم بنانا اگر بن جائے نا پھر بہت آسانی رہتی ہے. اور یہ جو آج کل ہماری عادتیں بنی ہوئی نا اجتماعی، ہم سب کی اجتماعی عادتیں، اچھا بھی ٹائم میں کر لیں گے، اسی میں آدمی مار کھا جاتا ہے. اپنی عادت بنانے سے کتنا سکون ہوتا ہے نا اگر آپ پہلے سے تیاری کر لیں، پہلے سے تیاری کر لیں. اب پچھلا جو بیان میں نے آپ کے سامنے کیا بڑے ایمرجنسی میں کیا، موضوع ہی بدل دیا. جو بات کرنی تھی وہ نہیں، دوسری بات. آج میں الحمدللہ صبح غسل کر چکا تھا، اپنا ناشتہ بھی وقت پہ کیا، بڑا سکون سے بیٹھ کے اور بھی ساری کتابیں پڑھی، اپنا مطالعہ بھی کر لیا، اپنے بہت سارے کام، بہت آرام سے وقت کا انتظار کرتا رہا. میں ٹائم آئے گا تو دے جاؤں گا، پوری تیاری. آج وہ سکون ہے اس سے اس کے مقابلے میں. لیکن وہ تکلیف بھی میری طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، اس کو اللہ نے اجر دے دیا. ایک انسان خود کو تاہی کرتا ہے، غافل ہے، لاپرواہ ہے، ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، اور ایک ہی اچانک آپ کے اوپر کوئی کام آ جائے اور اس میں آپ صبر کر لیں، اس سے بھی اللہ بہت فائدہ دیتے ہیں، ثواب ملتے ہیں، ترقی ملتی ہے. تو تیسری چیز کیا بتائی؟ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ رباط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ رباط ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے. گھروں میں خواتین ہیں، اپنا کام کر لیا، کام میں لگی رہی، نماز کا ٹائم ہو گیا، سکون سے اپنا وضو کیا اور اپنا مصلی بچھایا، بڑے اطمینان سکون سے نماز پڑھی. ان کے لیے تو دیکھو ایک مطلق وقت ہے اور ایک مستحب وقت ہے. عورتوں کے لیے تو وقت ہی وقت ہے. عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ زور کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ تقریباً آج کل کتنے بجے ٹائم داخل ہوتا ہے؟ 12:38 میں، تقریباً 12:38 میں ٹائم داخل ہو گیا، کتنے 3:30 بجے تک کافی. تو نماز، چاہے خواتین گھروں میں ایک نماز پڑھ لی، دوسرے نماز کے بعد وہ انتظار کرتے ہیں. اور خاتون یہ کہے کہ جی میں تو یہ تو شاید جماعت کی نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کہتے ہیں پتا. وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہتے ہیں. مرد کے لیے جماعت ہے، بغیر عذر کے نہ چھوڑیں، کوشش کریں. اور عورت کے لیے، اور لوگ خدا نخواستہ ایسی جگہ میں ہیں جہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، یا خدا نخواستہ دیر ہو گئی لیکن نماز اپنا وقت پہ پڑھ لی، یہ بھی اس میں آتا ہے. اور خاتون کے لیے ہے کہ گھر کے اندر نماز کا ٹائم انتظار کر رہے ہیں، جیسے نماز کا ٹائم ہے سکون سے وضو کر کے اور بڑے سکون سے اپنی نماز پڑھیں. اور میں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو،